نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ آپ تشریف فرماتے تو آپ کے صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ مفلس۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جس کے پاس سونا چاندی نہیں ہوتا وہ مفلس ہے۔ کہا نہیں یہ مفلس نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا حضور جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے وہ مفلس ہے، جس کے پاس مال نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی مفلس نہیں ہے۔ کسی نے کہا جس کے پاس گھر نہیں ہوتا وہ مفلس ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ بھی مفلس نہیں ہے۔ فرمایا جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ بھی مفلس نہیں ہے۔ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے وہ بھی مفلس نہیں ہے۔ جس کے پاس مال و منال نہیں ہوتا وہ بھی مفلس نہیں ہے۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو غلاموں نے ہاتھ باندھ دیے، تو سارے یک زباں ہو کے بولے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ مفلس کون ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب ایک بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو جب وہ حاضر ہوگا تو دیکھے گا کہ اس کی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، اور وہ نیکیوں کا پہاڑ دیکھ کر بڑا خوش ہوگا، اور وہ دل میں خیال کرے گا کہ اب یہ اتنا جناب والا اتنے بڑے پہاڑ ہیں نیکیوں کے، اب تو میری بخشش یقینی ہے۔ تو دل میں اب چاہت ہی کرے گا کہ اب میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو ابھی جب اس کے دل میں چاہت پیدا ہوگی نا، تو اتنے میں کچھ لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ حاضر ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک یہ جو بندہ تیرے سامنے پیش ہے یہ نماز بھی پڑھتا تھا۔ اور ایک بندہ حاضر ہوگا، وہ عرض کرے گا مالک یہ نماز بھی پڑھتا تھا، اور نماز کے ساتھ ساتھ اس نے میرے مال کو ہڑپ کر لیا تھا، اس کو غصب کر لیا تھا، اس پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے مجھے واپس نہیں لٹایا۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن جو ہے نا، اس وقت پیسے کے بدلے میں پیسہ تو نہیں ہوگا نا، پیسے تو نہیں ملیں گے، تو اس وقت کیا اس کے بدلے میں ملے گا؟ اس وقت نیکیاں دینے پڑیں گی، نیکیاں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کی جو نیکیاں ہیں نا، یہ اس میں سے کچھ اٹھا کے اس سے دے دو۔ جب اس کو ملے گی تو دوسرا آئے گا، مالک میں اس کا ہمسایہ تھا، تو یہ گالم گلوچ کرتا تھا، اس نے جناب والا میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرے اوپر ظلم کرتا تھا، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا تھا، دیگر عبادات بھی کرتا تھا، مالک مجھے انصاف دیا جائے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کچھ نیکیاں جو بچی ہیں اور اسے دے دو۔ تو اتنے میں دوسرا بندہ، تیسرا بندہ پھر آ جائے گا، پہلا آئے گا، پھر دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، تیسرا آ کرے گا مالک یہ بڑا نیک تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، نوافل بھی پڑھتا تھا، عبادات، یہ قرآن کریم کی تلاوت، تسبیحات وغیرہ سب کچھ کرتا تھا، لیکن یہ عیب جوئی کرتا تھا، تان و تشنیع کرتا تھا، جناب والا لوگوں کے گلے کرتا تھا، مالک مجھے انصاف دیا جائے، اس نے میرے اوپر بھی ظلم کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جو نیکیاں بچی ہوں گی نا، تو وہ نیکیاں اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اب جو بچی ہیں نا یہ ساری اٹھا کے اس کو دے دو، اس کو دے دو۔ اللہ اکبر۔ جب اس کی نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے تو جو حق لینے والے ابھی باقی کھڑے ہوں گے، تو کوئی کیا کہے گا، کچھ کیا کہے گا۔ اب اللہ رب العزت کی ذات مبارکات اب نظر فرمائے گا تو اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی نا، اب جنہوں نے حق لینا ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو فرمائے گا اب اس کی نیکیاں نہیں ہے نا، لیکن جو حقدار کھڑے ہیں حق لینے والے، فرمایا اس کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ اس کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے۔ پھر دوسرا آئے گا، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے نام اعمال۔ پہلے جب آیا تھا تو نیکیوں کے پہاڑ تھے، تو اللہ اکبر اب نیکیوں کے پہاڑ بھی ختم ہو گئے، اب وہ پہاڑ گناہوں کے بن چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب گناہوں کے پہاڑ اتنے بڑے ہو جائیں گے تو فرشتے قیامت کے دن پھر اس کو پکڑ کے
گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ شخص